بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب آئیے ہدیے کی طرف۔ اب ہدیہ جو ہے، ہدیے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہدایہ اور تحائف جو بچوں کو دیے جاتے ہیں، اس کو ہم 3 قسموں پہ ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یعنی اس کو جو ہے 3 قسمیں اس کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ کسی خاص مناسبت سے دیا جا رہا ہے۔ کسی خاص مناسبت سے کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا گیا، جیسے کوئی بچہ اور جو ہے بڑا اچھا رزلٹ آیا اس نے ٹاپ کر دیا، اچھا رزلٹ آنے کی وجہ سے خوشی میں اس کو کوئی چیز ہدیہ دے دیا، اس کو کچھ ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ مناسبت۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب سب کے لیے تو نہیں ہوگا، یہ تو خاص اس کی مناسبت سے اس کو دیا گیا ہے۔ یہی بات اگر دوسرے بچے کے لیے بھی ہو جائے، یعنی باپ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر جو ہے کلاس میں پہلا نمبر آ گیا، اگر ٹاپ کر دیے تو میں یہ دوں گا، یہ ہدیہ کروں گا، تو اتنا آ گیا نمبر تو ہدیہ کیا، اب دوسرے کا بھی آئے گا تو اس کو بھی یہ، یعنی جس طریقے سے ایک کے لیے یہ بات کہی گئی دوسروں کے لیے بھی یہی بات رہے گی، تو یہ ہے انصاف۔ اگر دوسرے کا نمبر نہیں آیا اس لیے اس کو نہیں ملا، تب جو ہے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہدیہ جو ہے کسی خاص مناسبت سے دیا گیا ہے، یہ تحفہ خاص مناسبت سے دیا گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کو چونکہ وہ اس کا مستحق تھا تو اس کو دے دیا گیا، دوسرا مستحق نہیں بنا تو نہیں دیا گیا۔ ایسے جو ہے لوگ گھروں میں اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ جس نے آج جو ہے قرآن ایک پارہ جو ہے قرآن ایک جز قرآن کی تلاوت کی، یا جو ہے اس طرح سے اہتمام کیا، کوئی بھی جو ہے روزہ رکھا، یہ کیا، تو آج جو ہے ہم یہ چیز جو ہے پہلا کسی نے روزہ رکھا، کسی بچے نے تو کہا کہ پہلا روزہ رکھنے کی خوشی میں ہم جو ہے ایک ہدیہ دیں گے، جو ہے کچھ ہبہ کریں گے۔ کسی بھی عبادت یا کسی جو ہے علم کے تعلق سے کوئی بھی اس طرح کی چیز گھر میں ہوتی ہے، باپ پہلے سے اعلان کرتا ہے کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو ہدیہ دیں گے، ہبہ کریں گے، تو جس نے بھی کیا اس کو ہبہ ملے گا۔ جو سست ہے، کاہل ہے، لیزی قسم کا ہے اور وہ نہیں جو ہے آگے بڑھا اس میں، تو اس کو نہیں ملے گا، اور اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے پھر۔ تو یہ ہوا مناسبت سے۔ اسی طرح سے ایسی دوسری قسم کیا ہے؟ ایسی مناسبت میں ہدیہ دینا جو مناسبت سب کے لیے ہے، یعنی اس کا کسی ایک سے تعلق نہیں، سب کے لیے۔ جیسے عید کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے اس ملک میں بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر والد یا والدین اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، عید کی مناسبت سے عیدی دیتے ہیں، یعنی کچھ پیسہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ وہ کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو عیدی نام دیتے ہیں۔ اب یہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے اس موقع پر جو وہ دیتے ہیں ان کے بچوں کو۔ اب یہ بچوں کو دے رہا ہے تو یہ مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہاں عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے، سب کو برابر دیا جائے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو مناسبت سب کے ساتھ جڑی ہے، اسے سب کو ملنا بھی چاہیے۔ اب تیسری جو ہے شکل ہدیے کی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہی خاص وراثت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں یا ماں اپنی زندگی میں اپنے کسی بچے کو زمین جائیداد جو پراپرٹی ہے اس کا کچھ حصہ اس کے نام سے لکھ دے، ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، تو پھر کیا اس میں بھی عدل و انصاف اور مساوات کا خیال کیا جائے گا یا میراث کا خیال کیا جائے گا؟ ایسی کوئی چیز ہو، یہ صرف زمین جائیداد ہی نہیں، اور بھی اس طرح سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو جو ہے زیورات کی بات کر لوں۔ زیورات بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مالیت ہوتی ہے۔ عیدی ملے، گئے، کھائے پیے، ختم ہو گئے۔ ایسی اور بھی بعض مناسبات سے بعض ہدیے تحفے ملتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ کھلونا کچھ ملا، کچھ اور ملا، اور جو ہے استعمال کیا، ختم ہو گیا، تو وہ چیزیں رہ نہیں جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے
جو باقی رہتی ہے، جس کی اپنی بہت مالیت ہوتی ہے، اور اگر باپ نے یا ماں نے زندگی میں یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اس کو نہ دی ہوتی تو آج وہ چیز طریقہ بنتی باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، اور سب کا اس میں حق بنتا تھا۔ یہاں مسئلہ آتا ہے، یہ گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں، پراپرٹی والے معاملے میں، میں یہی کہتا ہوں کہ یا تو باپ اپنے سارے بچوں کو دے یا اپنی ساری اولاد کو ہدیہ کرے، کسی ایک کے نام سے لکھ دینا، کسی ایک کو دے دینا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہدیہ ایسا ہے جو باقی رہے گا، چند دنوں میں استعمال کیا ختم ہو گیا اتنا مسئلہ نہیں رہتا، یہ کیا ہے، ہدیہ باقی رہے گا میرے بھائی، اور اس کی مالیت بڑھتی جاتی ہے۔ زیورات کا معاملہ بھی یہی ہے، ایک بیٹی کو خوب زیور سے لاد دیا، دوسرے کو کچھ نہیں دیا، تو بہرحال یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا، یہاں انصاف بہت ضروری ہے، انصاف یہاں پہ بہت ضروری ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں کہیے گا کہ مساوات ضروری ہے، کیونکہ اب اگر اس نے زیور دیا ہے بیٹی کو تو اب جو ہے بیٹے کو بھی زیور دے، ایسا تو نہیں ہے، بیٹے کو زیور کیوں دے گا؟ ہاں، بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کی دلہن کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، بہو کے لیے زیور کا مسئلہ آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زیورات کی شکل میں جو اولاد کو دی جاتی ہے، اس میں بھی انصاف کا جو ہے نا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اور یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اس کی مالیت ہوتی ہے اور یہ چیز باقی رہتی ہے، اور بعد میں یا تو ان کی زندگی میں ہی ان کے کام آنے والی ہوتی ہے کہ بیچ کر کے موقع پڑنے پر اچھا خاصا لوگ جو ہے اس سے اپنے خرچے نکال لیتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، یا یہ کہ باقی رہے گا تو بعد میں اس کی مالیت ان کے پاس بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی بہت ضروری ہے عدل و انصاف، لیکن یہاں پر بھی ہم یہ بات نہیں کہتے کہ اگر زیور جو ہے بچے کے لیے کیا ہے، بچے کی دلہن کے لیے کیا ہے، تو جو ہے اس کا جو ہے ڈبل ہونا چاہیے لڑکی کے مقابلے میں، ایسا کچھ نہیں، چونکہ شریعت میں اس سلسلے میں تفریق کی کوئی بات نہیں آئی ہے، شریعت کی طرف سے تفریق کی کوئی بات نہیں آئی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے زمین اور جائیداد کا۔ اگر زندگی میں باپ نے اپنے کسی بچے کو یا اپنی کسی بچی کو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ اسے دے دیا ہے تو یہاں یاد رکھیے کہ انصاف ضروری ہے، اور یہی مسئلہ تھا کیونکہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے بڑا سخت جو ہے بڑے سخت انداز میں بات کہی تھی، اور ظلم کہا تھا اس کو کہ کسی بچے کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں طریقہ بنتی ہے۔ یہی جائیداد اگر رہ جاتی تو باپ کے انتقال کے بعد یہ کیا بنتی؟ طریقہ بنتی، اور سب کا اس میں حصہ بنتا۔ اب کسی ایک کو دے دیا تو وہ تو اس کو زندگی میں ملا، اب مرنے کے بعد جو باقی مال ہے اس میں سے بھی اس کو دوسروں کا جس طرح سے حصہ بنے گا نا، اس کا بھی حصہ بنے گا، تو اس کو یہ بھی مل رہا ہے، اور پہلے سے باپ نے اپنی زندگی میں جو اس کو دیا تھا وہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہاں میرے بھائیوں یہ مسئلہ جو ہے آتا ہے، یہ ہدیہ اور تحفہ واقعتاً ہدیہ اور تحفہ ہے، تو ورنہ ہمارے اس ملک میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ باپ اپنی زمین یا اپنی جائیداد جو اپنی خریدا ہے وہ بیٹے کے نام سے خرید لیتا ہے، کسی جو ہے قانونی پیچیدگی کی وجہ سے بیٹے کے نام سے خرید لیا، اصل میں اس کو ہدیہ نہیں کرتا، ہبہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔
تو ایسے موقع پر تو بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ جو بھی وہ چیز بیٹے کے نام سے ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کا طریقے میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ باپ نے اس کو ہدیہ کیا ہی نہیں ہے، اگرچہ کہ سرکاری کاغذات کے لحاظ سے اس کے نام سے وہ زمین ہے، وہ جائیداد ہے، لیکن باپ نے اس کو ہدیہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا اگر کوئی موقع ہو، میں نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، کہ ایسا کوئی موقع ہو تو جیسے یعنی وہ جو رجسٹری اس کی ہے پراپرٹی کی بیٹے کے نام سے، اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے ڈیڈ ایسی بنا دے جس میں یہ صراحت کر دے، اس جو ہے سماج اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ وضاحت کر دے کہ یہ میں نے بیٹے کو دیا نہیں ہے، صرف اس کے نام سے رجسٹری ہے، اصل یہ طریقے کا ہی حصہ بنے گا، باقاعدہ اس کی وضاحت کر دے تو اور بھی اچھا ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد طریقے کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی بہرحال اس میں ڈر رہتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ جس کے نام سے رجسٹری کی گئی ہے یہ امانت دار ہو اور اپنے بھائیوں کے حق کا خیال کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اس کے نام سے جو رجسٹری کی گئی کل کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس پر دعویٰ ٹھوک دے کہ یہ تو میرا ہے، بقیہ مال میں سے بھی مجھے حصہ ملنا چاہیے، جیسا طریقے میں حصہ ہوتا ہے بقیہ یہ حصہ اس میں سے میں کس کو نہیں دینے والا ہوں، کیونکہ یہ میرے نام سے رجسٹرڈ ہے اور یہ میرا ہے، صرف اس میں کسی کا حق نہیں۔ ایسے دعوے کیے ہیں بچوں نے، اور میرے پاس ایسے مسائل آئے ہیں، ایسے فتوے آئے ہیں، لوگوں نے دریافت فرمائے ہیں، اسی لیے میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتا دوں کہ یہ ظلم ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی اگر واقعی باپ نے ہدیہ کیا، حقیقت میں وہ ہدیہ نہیں کرتا ہے، ہدیہ کیا ہے تو یہ باپ کا ظلم ہے، جس کی سزا اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ زندگی میں ہی اس کی پوری وضاحت کر دے۔ پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بعض اولاد کے نام سے پراپرٹی لکھ دیا اور بعض کے نام سے نہیں لکھا، اس غلطی سے آدمی بچے، لیکن جہاں قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اس مجبوری کی وجہ سے کوئی کرتا ہے اس طرح سے، تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے بارے میں ایک دوسری اپنی جو ہے وہ بات لوگوں کے سامنے باقاعدہ لکھت طور پر یہ پیش کر دے کہ میں نے اس کو یہ ہدیہ یا ہبہ نہیں کیا ہے، یہ اصل میں میرا ہی ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دے، سارے بچوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دے، اس بچے کی موجودگی میں سب کے سامنے وضاحت کر دے، تاکہ یہ واضح رہے کہ کل کے دن جب وفات ہوگی تو یہ پراپرٹی بھی ترکے میں شمار ہوگی اور اسے ساری اولاد میں جیسا ان کا حق ہوتا ہے سارے ورثہ میں۔ تو یہ بات میرے بھائی اور بہنوں اسے نوٹ کر کے رکھیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو زندگی میں کم اور کسی کو زیادہ دے دیا، یا کسی کو دیا پراپرٹی کا کچھ حصہ اور کسی کو دیا ہی نہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو، اس کو ایک قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہی صحیح قول ہے، یہ انصاف کرنا واجب ہے۔ یہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ہبہ کر دیا تھا پہلے، وہ تو صرف آئے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ کو گواہ بنانے کے لیے، وٹنس کے لیے کہ آپ وٹنس بن جائیے اس پر۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، نہیں میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہدیہ واپس کرو، تو باپ کے لیے یہ جائز ہے، یاد رکھیے گا، باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس نے اپنی اولاد کو کچھ ہدیہ کیا ہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے، ورنہ ہدیہ کسی کو دینے کے بعد اسے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی بری مثال پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے کر کے، عطیہ کر کے، کسی کو کچھ دے کر کے بعد میں اس سے واپسی کا مطالبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں آپ جو ہے اسے دو،
بعد میں مطالبہ کرے کسی وجہ سے، چاہے اختلاف ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی مثال اس کتے کی ہے جو کتا قے کر کے واپس جو ہے اسی کو پھر کھا لیتا ہے۔ اتنی بری مثال پیش کی اس کی۔ تو ہدیہ دے کر کے واپس لینا یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن باپ اگر بیٹے کو ہدیہ دیا ہے، باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو ہدیہ دیا ہے، تو باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، باپ کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس حدیث میں بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ واپس کر لو اسے، یہ ظلم ہے، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، یہ ہے اہم مسئلہ۔ اور اگر کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو کوئی ایسی چیز اس دنیا میں ہبہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں بعض اولاد کو دیتا ہے جس کی اپنی ایک مالیت ہے، جو کل ترکے میں بن کر کے، ترکے کا حصہ بن کر کے ساری اولاد میں وہ چیز جانے والی ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، یا تو سب کو ہدیہ کرے، اور پھر یہاں پر وہ بات آئے گی للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ اگرچہ کی ہدیہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے، باپ جو ہے نا زندگی میں اسے جو بانٹ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے، جیسا پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے کسی درس میں، کہ مرنے کے بعد یہ لوگ تقسیم کریں گے تو پتہ نہیں کچھ گڑبڑ نہ کرے، اس لیے زندگی میں ہی ان کو دے دینا چاہ رہا ہے۔ تو اب جو چیز طریقہ بن کر کے بعد میں ملتی ان کو، تو وہاں یہی قاعدہ آتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ وہی چیز اگر باپ زندگی میں کر رہا ہے تو چونکہ یہ ہدیہ ہے، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، اور یہاں اگرچہ کہ اس کا نام ہدیہ ہوگا، لیکن ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ میراث ہی ہے، اور مرنے کے بعد جو چیز تقسیم ہونی تھی آج زندگی میں تقسیم ہو رہی ہے، تو دونوں کو وہی اسی قاعدے کے تحت کہ للذکر مثل حظ الانثیین دونوں کو ملنا چاہیے، یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملنا چاہیے۔ زمین جائیداد وغیرہ پراپرٹی وغیرہ اگر باپ زندگی میں ہی دینا چاہ رہا ہے تو اس کو پھر یہ خیال کرنا چاہیے، جو کہ ہدیہ ہی ہے، ہبہ ہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ، آخری مسئلہ یہ اس پورے جو ہے پوری بحث کا کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ باپ نے اپنی بعض اولاد کو ہبہ کیا تھا اور دوسرے کو نہیں کیا، تو اس کی کچھ شکلوں میں یہ چیز جائز ہوتی ہے، چیز یہ ظلم نہیں ہوتا۔ میں وہ چند شکلیں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، پھر اور جو ہے تھوڑی ڈیٹیل پیش کروں گا۔ جیسے باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا بہت معذور ہے اور دوسرے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا معذور ہے، یا تو ہینڈی کیپ ہے پیدائش کے لحاظ سے، یا کہیے کہ جو ہے بہت مسکین ہے، بہت غریب ہے، اچھا ذہن نہیں تھا، پڑھ نہیں پایا، دوسرے بچے اچھا پڑھ لیے تو اچھا کما رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص کمائی وغیرہ نہیں ہے، تو باپ نے اس وجہ سے اس کے لیے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی تجارت جو اس کی تھی وہ اسی کے لیے خاص کر دیا، زندگی میں ہی دے دیا۔ بقیہ جو پراپرٹی وغیرہ تقسیم ہوگی وہ تو ملے گی، لیکن زندگی میں ہی پراپرٹی کا کچھ حصہ جس سے اس کو کرایہ وغیرہ ملے، یعنی اس کی آمدنی کے لیے کوئی ذریعہ ہو جائے، تو اس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے زندگی میں، تو یہ شکل کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن کرنا کیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر لے، پہلے سب کے سامنے یہ بات رکھے کہ یہ بچہ جو ہے تمہارا، یہ بھائی یا تمہاری یہ بہن بہت معذور ہے اور اس کے لیے خرچے وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، تم لوگ تو اچھا کما رہے ہو، اس لیے میں اس کے لیے یہ خاص کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ بلڈنگ بنا کر کے میں خاص کر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کرایہ اسی کو ملے گا اور اس کو جو ہے اس سے اس کا خرچہ چلے گا، کچھ بھی جو ہے زندگی میں کر کے جانا چاہتا ہے اس کے لیے، تو اپنے بچوں کو جب بلا کر کے سب کے سامنے یہ کرے گا اور سب اس پر راضی ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب لوگ اس کے قائل ہیں، پھر سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جو ہے شکل ہدیہ کی یہ صحیح ہے، کیونکہ دوسرے بچے بھی اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، اچھی بات ہے، وہ ضرورت ہے اس کو، اس کے لحاظ سے باپ کرنا چاہ رہا ہے، تو سارے کے سارے لوگ اس سے خوش ہیں، راضی ہیں، تب کوئی حرج نہیں، اس وقت یہ ظلم میں نہیں آتا ہے، تو یہ ایک شکل ہوئی۔ اسی طرح سے باپ یہ دیکھتا ہے
کہ میرا یہ بیٹا، اس کو تو اس کی زندگی میں ہم نے اس کی تعلیم پر بڑا خرچ کیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، خرچ کیا ہے، زندگی میں بڑا خرچ ہوا ہے، تب اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ دوسرا بچہ نہیں پڑھ پایا، اس کے اوپر خرچ نہیں ہوا، تو مان لیجیے ایک پر 10 لاکھ خرچہ ہوا، دوسرے پر نہیں ہوا، تو اب باپ یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ 10 لاکھ جو ہم نے ایک بیٹے پر خرچ کر کے اس کو اعلیٰ ڈگری دلوائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور جو ہے وہ بچے کی بھی اپنی محنت ہوتی ہے، تو اب دوسرا چونکہ اس میں نہیں آ سکا، تو دوسرے کے لیے یہی 10 لاکھ روپیہ اس کو دیتا ہے اپنی زندگی میں ہی، یا 10 لاکھ کی کوئی پراپرٹی جو ہے دے دیتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز دینا چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے آ جائے کہ یہ پراپرٹی خرید کر کے وہ اس میں کچھ ایسا کر لے کہ اس سے آمدنی کا اس کے ذریعہ ہو جائے، اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تو اگر باپ ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ایسی جو شکلیں جو ہوتی ہے نا، یہ کسی خاص بچے کو کچھ ہدیہ کر دینا، تو یہ جائز شکل ہے، اور یہ عدل اور انصاف کے خلاف نہیں ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے اس میں بھی کہ باقاعدہ اس بچے کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ ہم اس کو اس لیے یہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ باپ نے اپنے بعض بچوں کی شادیاں کر دی تھی اپنی زندگی میں۔ اب ہمارے یہاں اس ملک میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی پر بڑے خرچے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، وہ غیر شرعی چیز ہے، لیکن آپ کو ایک مثال دینا ہوں، خرچے ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے باپ نے 2 بیٹیوں کی شادی تو کر دی تھی، اب تیسری بیٹی کی ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، اب جو ہے تیسری بیٹی باقی ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، اور باپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب اس کی زیادہ زندگی نہیں رہ گئی ہے، تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ جتنا ان کی شادی پہ خرچ ہوا تھا اسی کے لحاظ سے، چونکہ اب مہنگائی بھی بڑھتی جاتی ہے، تو اسی مناسبت سے، یعنی زیادہ رہے گا اس کا، لیکن اس مناسبت سے ہی کتنا خرچہ اس کا ہو سکتا ہے، اس کے لیے الگ سے باقاعدہ سارے بچوں کے سامنے یہ بات کر دے کہ اس کا الگ سے اتنا حصہ ہوگا، اتنا الگ سے اس کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کی شادیاں کی ہیں، اس پر ہم نے خرچ کیا ہے، اس پر ہم نے خرچ نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کو الگ سے اتنا جو ہے کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جس کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہے، تو یہ بھی عدل اور انصاف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے۔ تو یہ وہ ساری شکلیں تھی جو ہم نے بیان کی۔ اب جو ہے میراث کا جو مسئلہ جو خاص طریقے سے سوال میں بات آئی تھی، وہ بات کیا تھی کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں کسی بچے کو دے دیا، غلط طریقے سے دے دیا، دوسرے بچے راضی نہیں تھے اس سے، لیکن اس نے جو ہے ظلمتے ہوئے اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دیا ہے، کوئی پراپرٹی لکھ دی ہے، کوئی پراپرٹی ہبہ کر دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، تو کیا باپ کے مرنے کے بعد اب اس بچے کو چاہیے کہ اس کو ترکے کا حصہ بنا کر کے سب کا اس میں جو ہے حصہ جیسے لگنا چاہیے ویسے کرے، یا اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب مرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال آتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اس بیٹے کو چاہیے یا اس بیٹی کو چاہیے جس کے نام سے ایسا کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ اس پورے مال کو اصل ترکے میں شامل کر دے۔ اس طریقے سے وہ غلطی جو کہ باپ کی طرف سے ہوئی ہے، اس غلطی کی کا تھوڑا سدھار بھی ہو جائے گا اس میں، کہ باپ کی طرف سے جو ناانصافی ہو گئی تھی اس میں تھوڑا سدھار ہو جائے گا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اب جب انصاف کے تقاضے کے مطابق یہ پوری چیز تقسیم ہو جائے گی، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ باپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے رحم و کرم سے ہو سکتا ہے کہ وہ ناانصافی کی وجہ سے جو اس کو عذاب ہو سکتا تھا وہ عذاب سے بھی بچ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ مسئلہ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ